جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی حد کر دی تو حضرت نوح علیہ السلام بہت دستبردار ہو گئے۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ بہت نافرمان قوم ہے، میرا کہنا نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی تیار کرو۔ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو ان کی قوم نے ان کا بہت مذاق اڑایا۔ جب وہ کشتی سارا دن لگا کر بناتے تو رات کو شیطان کشتی کو توڑ دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باز کو حکم دیا جب تک کشتی تیار نہ ہو جائے وہ شیطان اس کے نزدیک بھی نہ آنے دے۔ جب کشتی تقریباً تیار ہو گئی تو نوح علیہ السلام کی قوم نے اس میں گند پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ کشتی میں نجاست پھینک جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ کیا کروں۔ اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح غم نہ کر، یہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کریں گے۔ ان کی قوم پر خارش کا مستحق ہو گیا۔ پوری قوم کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بہت علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن ایک آدمی پریشان حال گزر رہا تھا کہ پاؤں پھسلنے سے کشتی میں گر گیا اور نجاست سے لٹ پٹ ہو گیا۔ جب باہر نکلا اور گھر جا کر نہایا تو اس کی خارش ٹھیک ہو گئی۔ اس نے اپنی پوری قوم کو بتایا تو سب نے یہی کیا اور سب نجاست اٹھاتے اور خود پر مل لیتے، سوکھنے پر نہا لیتے۔ اس طرح سب ٹھیک ہو گئے۔ ان کے بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ بھی گیا لیکن نجاست ختم ہو چکی تھی تو اس نے کشتی کو دھلوایا اور اس پانی سے نہایا۔ اس کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ کشتی میں جا کر بیٹھ جائیں۔ اس طرح آپ کے ساتھی بھی کشتی میں چلے گئے۔ جب کشتی جوتی پہاڑ پر ٹک گئی تو نوح علیہ السلام نے کوے کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو کہ پانی خشک ہو گیا ہے کہ نہیں، زمین کے حالات کیسے ہیں۔ تو وہ گیا، راستے میں اس کو مردار ملا تو وہ اس کے کھانے بیٹھ گیا اور واپس نہ آیا، اس لیے کوے کو نافرمان قرار دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو کبوتر پاؤں زمین پر رکھے تو ان پر کیچڑ لگ گیا۔ وہ واپس آیا تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی تو خشک ہو گیا لیکن کیچڑ ابھی باقی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔